ایک طرف امریکہ بھر میں پاکستان سے مطالبات کہ وہ اپنی سرحدوں کے اندر القاعدہ اور طالبان کے ٹھکانے ختم کرے، تو دوسری طرف افغانستان اور خاص طور پر پاکستان میں طالبان کے حملوں کی شدت بھی برقرار ہے۔ صدر براک اوباما نے اپنی انتظامیہ کی نئی حکمت عملی میں پاکستان کے قبائلی علاقوں کے لیے اربوں ڈالر کے امدادی بل کا اعلان کیا ہے۔ سینٹر فار امریکن پروگریس کے اسپینسر بوئر کہتے ہیں کہ صدر اوباما کی پالیسی بش انتظامیہ کی حکمت عملی کے مقابلے میں زیادہ متوازن ہے۔ On the one hand, I think President Obama is doing a great job in understanding that میرا خیال ہے صدر اوباما کی یہ سوچ درست ہے کہ افغانستان اور پاکستان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کے سیکیورٹی مسائل سے نمٹے بغیر کسی بھی طرح افغانستان میں استحکام نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں فوجی تعاون کے علاوہ معاشی میدان میں بھی پاکستان کی مدد کرنی ہے۔ بوئر کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ افغانستان میں استحکام لانے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے مابین بہتر تعاون کی ضرورت ہے۔ I think it was important that on April 1st, Turkey played the intermediary role between. میرا خیال ہے کہ 1 اپریل کو ترکی نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے لیے جو کردار ادا کیا وہ قابل ذکر ہے۔ اس کانفرنس میں کئی معاہدے کیے گئے، جیسا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کس طرح کیا جائے اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مستقبل کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ صدر اوباما نے بھی افغانستان کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خطے کے دوسرے ممالک کو شامل کرنے کی بات کی ہے۔ گزشتہ ہفتے لندن میں دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کی کانفرنس میں صدر اوباما نے اپنی نئی حکمت عملی پر بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ سے بھی گفتگو کی۔ واشنگٹن میں دائیں بازو کے تھنک ٹینک سے تعلق رکھنے والی لیزا کرٹس کہتی ہیں کہ افغانستان میں ناکامیوں کی ایک وجہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے اور پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان میں بھارت کا اثر و رسوخ بڑھے۔ پاکستانی سیکیورٹی حکام کا یہ اندازہ ہے کہ طالبان خطے میں بھارت کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔ اوباما انتظامیہ ایران اور چائنا کو بھی اس حکمت عملی میں شامل کرنے کے لیے ان ممالک سے گفتگو کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ کارنگی انڈاومنٹ میں ایران سے متعلق امور کے ماہر کریم سجاد پور نے کانگریس کے اراکین کو اس حوالے سے بتایا کہ افغانستان میں طالبان کو پسپا کرنا ایران کے مفاد میں ہے۔ اس طرح واشنگٹن اور تہران اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ایک دہائی پہلے ایران طالبان کے ساتھ تقریباً جنگ کے لیے تیار تھا۔ ایران انہیں پھر سے طاقت پکڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، تو یہ افغانستان میں امریکہ اور ایران کے مفادات کو ملاتا ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر شان رابرٹس کہتے ہیں کہ افغانستان میں چائنا کے معاشی مفادات ہیں۔ گزشتہ سال چائنا نے افغانستان میں جتنی بڑی سرمایہ کاری کی ہے، اتنی سرمایہ کاری افغانستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی ملک نے نہیں کی، جس میں $3.5 ارب دے کر چائنا نے وہاں ایک تانبے کی کان کا ٹھیکہ لیا ہے۔ اگر وہاں استحکام آتا ہے تو چائنا اس ملک کے تیل اور گیس کے ذخائر بھی استعمال کرنا چاہے گا۔ صدر اوباما کی نئی حکمت عملی میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں معاشی ترقی لانے کے لیے $7.5 ارب کا امدادی پیکج شامل ہے، تاکہ ان علاقوں میں طالبان کے ساتھ ہمدردی ختم کی جا سکے۔ اس کے علاوہ صدر اوباما $2.8 ارب کی رقم فوجی امداد کی مد میں دینا چاہتے ہیں۔ امریکی قانون ساز اس بل پر بحث کر رہے ہیں۔ صدر اوباما کی یہ کوشش ہوگی کہ کانگریس جلد از جلد امدادی رقم کے پیکج کی منظوری دے دے، مگر چند امریکی سیاستدانوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اس رقم سے پاکستان میں استحکام خرید نہیں سکتا۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔